چینی بہت کرتا تھا وہ، جس سے مرید ہونے جائے اسی کے نکتہ چینی کرنے لگا کہ ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی گزار رہا تھا، مرید کسی سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن بی بی بولی ارے تو مرید کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، موت آئے گی، مر جائے گا، کل قیامت کے دن میں اپنے پیر کے ساتھ رہوں گی، تو کس کے ساتھ رہے گا؟ اور جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، شیطان تو وہاں کیا کرے گا؟ اس کے اندر بات لگی کہ یا اللہ موت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب موت آئے گی، کب ہم مریں گے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب وہ کیا بے چینی کے عالم میں رات گزارا، کسی طرح رات گزر رہی ہے، ابھی آدھی رات نہیں گزر پائی، دل نے کہا کہ ارے شخص اگر تو رات ہی کے اندر مر گیا تو کل قیامت کے میدان میں تو کیا کرے گا؟ اس لیے وہ شخص کیا کیا، وضو بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ مولا اس وقت میں گھر سے نکل رہا ہوں، جو سب سے پہلا آدمی مجھے ملے گا میں اسی سے مرید ہو جاؤں گا، میں اس کے نہ دائیں دیکھوں گا نہ بائیں دیکھوں گا، نہ اس کا شکل دیکھوں گا، نہ اس کی سیرت دیکھوں گا، نہ ان کی زندگی دیکھوں گا کہ وہ کیسا ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں گھر سے باہر نکلوں گا، میں اسی جو ملے گا پہلا شخص میں اس سے مرید ہو جاؤں گا۔ رات کے 2 بجے آپ اندازہ کیجئے سڑک پر کون ملتا ہے؟ چور ملے گا، ڈاکو ملے گا، گنڈا ملے گا، ایسے ایسے لوگ ملے گا۔ وضو بنایا، رب سے وعدہ کیا، گھر سے باہر نکلا اور اتنے میں چوروں کی جماعت جا رہی تھی۔ حضرت آگے پہلے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، آئیے حضرت، نعرہ رسالت، بیٹھیے۔ رات میں اسی راستے سے چوروں کی جماعت جا رہی تھی۔ ایک چور بہت کمزور تھا، وہ بیچارہ ساتھ نہیں جا پایا، اپنے جماعت کے پیچھے رہ گیا، اور ان کا جو سنگ ساتھی دوست احباب تھا وہ لوگ آگے بڑھ گیا، کوئی کسی کے گھر میں کوئی کسی کے گھر میں چوری کرنے لگا، اور یہ کمزور تھا، آگے جلدی نہیں بڑھ پایا، پیچھے رہ گیا۔ اور یہ بیچارہ گھر سے جیسے ہی نکلا نظر پڑ گئی اسی پر، اور جا کر کے دامن تھاما، کا پیر صاحب مجھے مرید کر لیجئے۔ اب وہ چور اوپر نیچے دیکھنے لگا اور کہا پیر صاحب ارے میں پیر کب کا بن گیا؟ اس نے کہا نہیں تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں چور ہوں۔ چور کہا نہیں، آپ ہی پیر بنانے کے قابل ہیں، آپ کا دامن ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں مرید نہیں کر لیتے۔ اب اس چور کا ہکا بکا اڑ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو چوری کرنے جا رہا تھا اور یہ دامن پکڑ لیا، کہا پیر صاحب مرید کیجئے۔ ارے یہ تو پھنس گیا، غلط راستہ لے لیا ہے، اگر میں اس کو اپنا ساتھ اپنا لیا یہ تو غلط طریقہ ہو جائے گا، ان کا راستہ غلط ہو جائے گا۔ وہ آدمی دامن چھڑانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کو یہ چھوڑنے کا نام نہیں لیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ تم میرا دامن کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جب میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں چور ہوں، چور کوئی پیر صاحب نہیں ہوں، تو اس شخص نے کہا حضرت ابھی تو اصلیت کی پتہ چلی ہے، اصلیت کا پتہ چل گیا، اس لیے کہ اب تک جو پیر ملتے تھے وہ اپنی برائی اپنے مریدوں سے کرواتے تھے، اپنی تعریف اپنے مریدوں سے کرواتے تھے، اور آج آپ ایسا ملے ہیں کہ اپنی تعریف نہیں اپنی برائی بیان کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ سچ مچ اچھا پیر آپ ہی ہے، اس لیے کہ آپ سے پہلے جو بھی ملا سب اپنی تعریف کرتے ہیں، اپنے مریدوں سے کرواتے ہیں، لیکن آپ پہلا شخص ہے کہ آپ اپنے تعریف نہیں بلکہ برائی بیان کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ آپ ہی پہنچے ہوئے ہیں، جب تک آپ مرید نہیں کریں گے آپ کا ہم دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے میں وہ شخص نے کہا اچھا جب بات نہیں مانتے ہو کہ میں چور ہوں، نہیں ماننے کے لیے تیار ہو، تو دیکھو تم یہاں بیٹھو، ہم چوری کرنے جاتے ہیں، سامنے
سامنے والے گھر میں، اس لیے کہ چوری کرتے ہوئے دیکھنا بھی گناہ ہے، ساتھ میں جانا بھی گناہ ہے، اور تم نیک ارادے سے نکلے ہو، اگر میں تمہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں میں تو گناہ کر ہی رہا ہوں، تم بھی گناہ میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے تم یہاں بیٹھو، ہم سامنے والے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہاں سے چوری کر کے سامان لے آتے ہیں، تمہیں دکھائیں گے چوری کا سامان، اس کے بعد اگر تیرا دل کہے کہ نہیں نہیں آپ ہی میرا پیر بننے کے قابل ہے، آپ سے ہی ہم مرید ہونے کے لیے تیار ہیں، تو پھر تم میری حرکت کو دیکھنے کے بعد اگر تم کہو گے کہ مرید بنا لو تو یقیناً میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ کہا حضرت آئیے گا نا؟ کہا میں ضرور آؤں گا، تم بیٹھو۔ دامن چھڑایا ہے، سامنے والا گھر گئے، گھر کے اندر گیا ہے، اس گھر والے کا نام زمانے میں مشہور تھا، پورے بغداد میں مشہور تھا کہ سب سے بڑا رئیس کا گھر یہی ہے، سب سے بڑا مالدار کا گھر یہی ہے، سب سے بڑے دولت مند والے گھر یہی ہے، لیکن گھر کے اندر گیا تو گھر خالی ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، ایک لوٹا ملا، ایک تسبیح ملی، اب کچھ نہیں مل رہا، کبھی جائے نماز پہ ہاتھ لگ رہی ہے، اب کچھ سامان نہیں مل رہا ہے، کوئی دولت نہیں مل رہی ہے۔ چور دل میں سوچنے لگا یا اللہ باہر تو اتنی شہرت ہے کہ سب سے بڑا گھر یہی دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر تو پورا خالی ہی خالی ہے۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام آ گئے، خواجہ خضر نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے بڑے پیر دستگیر، فلاں جگہ کے کتب انتقال کر گئے ہیں، فلاں جگہ کے ابدال انتقال کر گئے ہیں، وہاں کے لیے کوئی ابدال چاہیے، کوئی کتب چاہیے، وہاں کی حکومت کسی کے سپرد کیجئے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا اے خواجہ خضر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر میں ایک انسان گھسا ہے، میرے گھر میں ایک چور گھسا ہے، وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح لگی ہے، اس کے ہاتھ میں لوٹا لگا ہے، اس کے ہاتھ میں جائے نماز لگی ہے، ادھر وہ کل صبح گھر سے باہر نکلے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بغداد کے شہر میں جا کے میری سخاوت کو چیلنج نہ کر دے کہ بڑے پیر اتنے سخی ہیں اور گھر کے اندر گئے تھے، لوٹا کے سوا کچھ نہیں ہے، برتن کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے اے خواجہ خضر میں اسے عطا کروں گا، میں اسے دوں گا تاکہ وہ کل میری شکایت نہ کر پائے کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر خالی ہے۔ اے خواجہ خضر جائیے اسی چور کو پکڑ کے لائیے، اب وہ چور نہیں ہے، اب میں اسے ولایت دے رہا ہوں، ولی بنا رہا ہوں، ابدال بنا رہا ہوں، کتب بنا رہا ہوں، اور اسی کو اسی جگہ پہ لے جا کے فائز کر دیجئے۔ ادھر خواجہ خضر اندر گئے ہیں، چور کا ہاتھ پکڑے ہیں، چور نے منت سماجت کی کہ مجھے آپ چھوڑ دیجئے ورنہ میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مجھے تکلیف پہنچائی جائے گی، اس لیے مجھے چھوڑ دیجئے۔ خواجہ خضر نے کہا ارے تو آیا تھا تو چور بن کے آیا تھا، لیکن اب تو چور نہیں ہے، اب تو ولی بن گیا ہے، اب تو ابدال بن گیا ہے۔ پکڑ کے لاتے ہیں غوث پاک کے سامنے، غوث پاک کی ایک نظر اس چور پر پڑتی ہے اور چور نے غوث پاک کو دیکھا، غوث پاک نے چور کو دیکھا، اللہ جانے کیا ہوا نہیں ہوا، ایک ہی لمحے میں وہ چور نہیں رہا، ولی بن گیا، ولایت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ اب ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 3 دن گزرتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں ارے جب سے تو مجھے دیکھا ہے مجھے ہی دیکھتے رہ گئے ہو، میرے چہرے سے نظر تیری نہیں ہٹتی ہے، میں تمہیں اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تم میرا چہرہ دیکھتے رہو، مجھے دیکھتے رہو، نہیں بلکہ کرخ کی زمین پر فلاں جگہ پر ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کی حکومت میں تمہیں دے رہا ہوں، جاؤ اس شہر کو سنبھالو، اس علاقے کو سنبھالو۔ جب گھر سے باہر نکلنے لگے، اب ولی بن کے نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں اس شہر کو سنبھالنے کے لیے، جا رہے ہیں اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا ہے اس علاقے کو سنبھالنا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں رک جاؤ ذرا، ارے جو تمہارے انتظار میں 3 دن سے روڈ کے کنارے پر بیٹھا ہے، کم سے کم ان کو مرید تو بنا لو، وہ مرید ہونے کے لیے تیرے انتظار میں 3 دن
گزار دیا ہے, 3 راتیں گزر چکی ہے, وہ جاؤ ان کو مرید کر لو, ان کو مرید بنا لو. اب یہ شخص آیا تو اس مرید نے کہا حضور 3 دن لگا دیے, لگتا ہے بہت وظیفہ پڑھ کے آئے ہیں, پہلے مجھے مرید کیجئے. کہا کہ ہاں اب تو میں تمہیں مرید کروں گا, اس لیے کہ تمہیں جو بیٹھایا تھا اس وقت میں چور تھا, تجھے مرید بنانے کے لائق میں نہیں تھا, لیکن اب جو آیا ہوں میں چور نہیں بلکہ ولی بن کے آیا ہوں, پیر بن کے آیا ہوں, تمہیں مرید کرنے آیا ہوں. غوث پاک نے مجھے پیر بھی بنا دیا, ابدال بھی بنا دیا, ولایت بھی دیا ہے. تو اے میرے دوستو, اب وہ شخص جو ہے ان کو مرید بناتے ہیں اور مرید کرنے کے بعد ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. اب اس واقعے سے میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو اور پیر کامل اکمل ہو تو مرید کو بھی اکمل پیر بنا دیتا ہے. پیر اگر کامل اکمل ہو تو ناقص کو بھی کامل بنا دیتا ہے, اور اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے. وہ چور ولی کیسے بنا؟ اس مرید کی وجہ سے. اگر وہ دامن نہ پکڑتا تو یہ حال نہیں ہوتا. تو میرے دوستو, انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, بس اس جملے کے ساتھ کہ اگر پیر کامل ہو تو ناقص کو بھی اکمل بنا دیتا ہے, کامل بنا دیتا ہے, اور اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چوروں کو ولی بنوا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ اپنے پیر سے ایسا وابستہ رکھیے, ایسا رشتہ جوڑ کے رکھیے کہ اس